گزارش یہ ہے کہ اس مجلس میں صرف علماء تشریف رکھیں. علماء کے علاوہ جو دوسرے احباب ہیں وہ مسجد میں تشریف لے جائیں. اللہ آپ کو جزائے خیر. جس کے بارے میں مشورے میں جہاں بیٹھنا طے ہوا ہے اسی میں عافیت ہے، اس کے علاوہ نقصان کا بھی اندیشہ ہے. یہاں صرف علماء بیٹھے. علماء اگر دور ہیں تو قریب تشریف لیں. علماء کے علاوہ جتنے احباب ہیں وہ سارے کے سارے مسجد میں تشریف لے جائیں. بیان کے دوران بھی آپ حضرات ذرا مجمع پر نگاہ رکھیں. دائیں بائیں جو آ رہا ہے اگر اس کی ظاہری حیثیت سے آپ کو اندازہ ہو کہ یہ عالم نہیں ہے تو اس کی مسجد کی طرف رہنمائی فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ. میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، دنیا دارالاسباب ہے اور اسباب دو قسموں کے، روحانی اسباب اور مادی اسباب، اور ان میں سے ہر ایک کے وجود کے 3 درجے. پہلا ہے وجود لفظوں میں، دوسرا ہے وجود صورت میں، اور تیسرا ہے وجود حقیقت میں. لفظی وجود، صوری وجود اور حقیقی وجود. لفظی وجود جیسے کسی نے کہا روٹی تو یہ روٹی لفظوں میں وجود میں آ گئی، اور صوری وجود روٹی کی تصویر کاغذ کے اوپر بنا دی تو یہ اس کا صوری وجود ہے. آٹا خریدا، اس کو گوندا اور جو ہے نا پکا کر روٹی تیار کر دی، یہ اس کا حقیقی وجود ہے. باغ کا لفظ بولا تو یہ اس کا لفظی وجود ہے. باغ کی تصویر یہ اس کا صوری وجود ہے. اور باغ کے اندر کیا درختوں کے سائے میں بیٹھا پھل کھایا، یہ حقیقی وجود ہے. گاڑی کا لفظ بولا تو یہ لفظی وجود ہے. گاڑی کی تصویر اس کا صوری وجود ہے. گاڑی خریدی جو ہے یہ اس کا حقیقی وجود ہے. اب جو تاثیرات مرتب ہوتی ہیں تو وہ لفظی اور صوری وجود پر نہیں ہوتی بلکہ حقیقی وجود پر ہوتی ہے. ایک آدمی کو بھوک لگی ہے، وہ روٹی 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 کی تصویر کر لے تو اس سے اس کی بھوک دور نہیں ہوتی بلکہ اس مشقت کی وجہ سے جو ہے بھوک میں اضافہ ہو سکتا ہے. روٹی کی تصویریں چاروں طرف کمرے میں لگا دی، ان کو دیکھنے سے بھی بھوک دور نہیں ہوتی. بھوکے آدمی کے منہ میں پانی آئے گا اور بھوک میں اضافہ ہوگا. باسی روٹی مل گئی کہیں سے، اس کو کھائے گا، کچھ نہ کچھ گزارا ہو جائے گا. تو حقیقی وجود پر اس کی تاثیر مرتب ہو رہی ہے. باغ کا لفظ بولا تو اس سے جو ہے نا اس کو کوئی درختوں کے پھل نہیں ملے گی. تصویر لگا دی تو اس سے ان درختوں کے سائے میں بیٹھ نہیں سکتا. حقیقی باغ میں چلا گیا تو پھل بھی کھا سکتا ہے، سائے میں بھی بیٹھ سکتا ہے. گاڑی بولنے سے کوئی منزل طے نہیں ہوگی. تصویر لگا دی تو اس سے بھی کوئی سفر نہیں کر سکتا. حقیقی گاڑی ہے، چاہے ٹوٹی پھٹی ہے، چلنے کے قابل ہے، تو کہیں نہ کہیں پہنچ جائے گا. تو جیسے مادی اسباب جو ہیں ان کے وجود کے 3 درجے ہیں، اسی طرح جو روحانی اسباب ہے ان کے وجود کی بھی یہ 3 درجے ہیں. ایک ہے یقین کا لفظ، ایمان کا لفظ، یہ تو اس کا لفظی وجود ہے. نماز کا لفظ، نماز کے اوپر بیان کر دینا، یقین کی تقریر کر دینا، یہ لفظی وجود ہے. اور اس کے لیے تو ایمان کی شرط نہیں ہے. بہت سارے ادارے ایسے ہیں کہ جہاں جو ہے باطل والے بڑی تفصیل سے ایمان کی باتیں کرتے ہیں اور ایمان کو سمجھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں. اور باقی اس کا جو صوری اور حقیقی وجود ہے تو وہ دل کی تصدیق پر موقوف ہے. اگر دل کی تصدیق کے ساتھ ایمان کی باتیں ہو رہی ہیں تو پھر جو ہے نا اگر وہ تصدیق کمزور ہے تو یہ صوری وجود ہے، اور اگر وہ تصدیق قوی ہے تو پھر یہ حقیقی وجود ہے. تو ایمان کا، نماز کا صوری وجود یہ وہ ایمان اور نماز ہے جو آج کل کے مسلمانوں کے پاس ہے عمومی طور پر. اور باقی جو صحابہ کرام کے پاس ایمان تھا، جو ان کے پاس نماز تھی، وہ تصدیق کامل کے ساتھ تھی، اس وجہ سے وہ اس کا حقیقی وجود ہے. تو جیسے مادی اسباب کی جو تاثیرات ہیں وہ لفظی اور صوری وجود پر مرتب نہیں ہوتی بلکہ حقیقی وجود پر مرتب ہوتی ہیں، تو اسی طرح ایمانی صفات کے جو تاثیرات ہیں وہ بھی حقیقی وجود پر مرتب ہوتی ہیں.
ہاں اتنا فرق ہے کہ جو ایمان کا لفظی وجود ہے کیونکہ وہ تصدیق کے ساتھ ہے تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ آدمی جو ہے مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے جنت میں جائے گا. تو اتنا فائدہ تو جو ہے نا یعنی سوری وجود کا بھی ہے. لیکن دنیا کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اس قسم کے جتنے وعدے ہیں وہ سارے کے سارے سوری وجود پر مرتب نہیں ہوں گے بلکہ حقیقی وجود پر مرتب ہوں گے. اب میرے بھائیو اس وقت کا جو حادثہ ہے وہ یہ ہے کہ جو مادی اسباب پر محنت کرنے والے ہیں وہ مادی اسباب کے لفظی اور سوری وجود پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ دن رات ایک کر کر وہ مادی اسباب کے حقیقی وجود تک پہنچنے کی کوشش میں لگے. اور اگر کوئی لفظی یا سوری وجود پر اکتفا کرتے ہیں تو معاشرے کے اندر ایسا ماحول بنا ہوا ہے کہ سارے اس کو پاگل کہتے ہیں. مثلا ایک آدمی کہتا ہے یار میں نے بڑی زبردست گاڑی خریدی ہے اور تمہیں دکھاتا ہوں، اور آپ کو گھر لے کر جاتا ہے اور پھر دیوار کے اوپر بہت بڑی تصویر گاڑی کی دکھاتے ہیں تو وہ کہے گا اس کے لیے تو نے میرا اتنا وقت ضائع کیا، اس تصویر سے کیا ہوتا ہے؟ تو لفظی اور سوری وجود پر اکتفا نہیں ہے مادی اسباب میں. اور جب روحانی اسباب کی باری آتی ہے تو پھر یہاں جو ہے نا ہم لفظی اور سوری وجود پر مطمئن ہیں اور آگے حقیقی وجود تک پہنچنے کی محنت اور کوشش جو ہے وہ ہماری فضا کے اندر ختم ہوگی. اور یہی وجہ ہے اس وقت کے باطل والے حق والوں کے اوپر چھائے ہوئے. جب بھی باطل اور حق کا مقابلہ ہوا ہے تو حق والوں کا جو غلبہ ہوا ہے وہ حقیقی وجود کی وجہ سے ہوا ہے، روحانی اسباب کے حقیقی وجود کی وجہ سے ہوا ہے. اگر روحانی اسباب موجود ہیں اپنی حقیقت کے ساتھ اور مادی سبب کوئی بھی نہیں یا نہ ہونے کے برابر ہے، اس پر اللہ کا وعدہ مرتب ہوگا جیسے کہ بدر کے دن ہوا. اور اگر جو ہے روحانی اسباب ہیں، مادی اسباب ہیں لیکن روحانی اسباب کمزور ہیں اور مادی اسباب کے اوپر یقین آگے ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی جو وعدے ہیں وہ ختم ہو جائیں. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ. چند نوجوانوں کے دلوں کے اندر یہ بات آ گئی کہ جب ہم تھوڑے ہوتے تھے اس وقت غالب آ جاتے تھے، آج تو ہم زیادہ ہیں، آج کیسے غالب نہیں ہیں. تو وہاں ہی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے قدم اکھیڑ دیے. تو اس سے میرے بھائیوں جو حقیقی وجود ہے اس تک پہنچنے کی ہمارے اندر ایک طلب ہو. اس وقت یہ جو ہمارا سال لگوایا جا رہا ہے یہ اس طلب کو ہمارے اندر پیدا کرنے کے لیے اور پھر حقیقی اسباب یعنی روحانی اسباب کے حقیقی وجود کو حاصل کرنے کے بعد جو اللہ تعالیٰ کے وعدے مرتب ہوتے ہیں. میرے بھائیوں یہ دروازہ ہم نے کھلوانا ہے، اپنے لیے بھی کھلوانا ہے اور ساری کی ساری امت کے لیے کھلوانا ہے. اس وقت ساری دنیا کے اندر جو باطل حق والوں پر چھایا ہوا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس مادی اسباب کا حقیقی وجود ہے اور جو حق والے ہیں ان کے پاس روحانی اسباب کا حقیقی وجود نہیں. اور جو تاثیرات ہیں مادی اسباب کے وہ مرتب ہو رہی ہیں اور جو تاثیرات ہیں روحانی اسباب کے وہ مرتب نہیں ہو رہی. ہر ایک کا دعویٰ ہے. جو باطل والے ہیں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ زندگی جو بنے گی وہ ملک اور مال سے بنے گی، مسئلے جو حل ہوں گے، حاجتیں جو پوری ہوں گی تو وہ چیزوں کے ذریعے سے ہوں گی، مادی اسباب کے ذریعے سے ہوں گی. اور جو حق والے ہیں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ زندگی جو بنے گی وہ ایمان اور عمل سے بنے گی، حاجتیں جو پوری ہوں گی وہ ایمان اور عمل کے ذریعے سے پوری ہوں گی. لیکن فرق یہ ہے کہ باطل والوں کا دعویٰ متعدد ہے. وہ کہتے ہیں کہ زندگی ملک اور مال چیزوں سے بنے گی اور جب ان کا کوئی مسئلہ اٹکتا ہے، کوئی حاجت ان کو پیش آتی ہے تو وہ یہ مادی اسباب استعمال کر کر اپنی حاجت کو پورا بھی کراتے ہیں، اپنے مسئلے کو حل بھی کرتے ہیں. اور حق والے کہتے ہیں کہ زندگی ایمان اور عمل سے بنے گی، لیکن جب ان کا کوئی مسئلہ اٹکتا ہے، ان کو کوئی حاجت پیش آتی ہے تو یہ جو ہے نا روحانی اسباب کے ذریعے سے اپنے مسئلے کو حل نہیں کرتے ہیں اور روحانی اسباب کے ذریعے سے اپنی حاجتوں کو پورا نہیں کراتے ہیں، بلکہ یہ بھی مادی اسباب کے پیچھے بھاگتے ہیں. حال کے آنے کے اوپر، حاجت کے آنے کے اوپر جیسے مادی اسباب والوں باطل والوں کے قدم مادی اسباب کے پیچھے اٹھتے ہیں، اسی طرح جو حق والے ہیں ان کے قدم بھی مادی اسباب کے پیچھے اٹھتے ہیں. جس قوت کے ساتھ وہ مادی اسباب کی طرف بھاگتے ہیں اس قوت کے ساتھ حق والے جو ہے نا روحانی اسباب کی طرف نہیں بھاگتے. جو ان کو اعتماد ہے مادی اسباب کے اوپر وہ اعتماد جو ہے نا حق والوں کو روحانی اسباب پر نہیں.
اور جب تک یہ کیفیت ہے اتنی دیر تک کبھی بھی حق کا باطل پر جو ہے نا غلبہ نہیں ہو سکتا۔ وہ کسی نے کہا کہ شیر اور چوہے کا مقابلہ ہوا اور چوہا جو تھا وہ شیر پر غالب بھی آ گیا اور شیر کو کھا بھی گیا۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا؟ اس نے کہا یہ ایسے ہوا کہ جو چوہا تھا وہ تو زندہ تھا اور جو شیر تھا اس کی کاغذ پر تصویر تھی، تو اس کو وہ چوہا کھا گیا۔ اور اگر شیر اپنی حقیقت کے ساتھ آ جائے تو پھر چوہا بھاگ جائے گا۔ تو اسی طرح آج باطل ہے تو چوہا لیکن وہ زندہ ہے، اور حق جو ہے یہ ہے تو شیر لیکن اس کی تصویر ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو ہے یہ دروازہ اپنے لیے کھلوائیں اور روحانی اسباب کے ذریعے سے اپنے مسائل کو حل کروائیں اور اپنی حاجتوں کو پورا کرنے کا دروازہ جو ہے وہ بھی کھلوائیں۔ تو میرے بھائیو بات یہ ہے کہ آدمی جب اسباب کے اندر لگتا ہے نا تو اس اسباب کے اشتغال کی وجہ سے ان اسباب کا جو یقین ہے وہ اس کے دل کے اندر آ جاتا ہے، اور پھر اس کی وجہ سے جو ہے نا اس کی نگاہ جو ہے وہ اللہ سے ہٹ جاتی ہے اور ان اسباب کی طرف آ جاتی ہے۔ اس لیے یہ اسباب جو ہے یہ امتحان ہے۔ اسباب کا استخدام ہے، اسباب کے استخدام سے کی نفی نہیں ہے، لیکن جو استخدام ہے وہ اس یقین کے ساتھ ہے کہ اس سبب سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والے اللہ۔ جو اسباب مادی اسباب کے مستخدمین ہیں ان کی 5 قسمیں فقہا نے لکھی۔ ایک تو یہ لکھا ہے کہ وہ شخص ہے جو مادی اسباب کے اندر مشغول ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ ان مادی اسباب سے ہی ہوتا ہے، اللہ سے نہیں ہوتا، تو یہ شخص تو کافر ہے اور اس کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں۔ دوسرا شخص وہ ہے جو کہتا ہے کہ مادی اسباب سے بھی ہوتا ہے اور اللہ سے بھی ہوتا ہے، تو یہ مشرک ہے، اس نے 2 خدا بنا دیا، ایک مادی اسباب کو اور ایک اللہ کی ذات کو۔ تیسرا وہ شخص ہے جو کہتا ہے کہ مادی اسباب اللہ سے ہوتا ہے، مادی اسباب سے نہیں ہوتا، لیکن اس کے دل کے اندر شک ہے کہ اگر یہ مادی اسباب نہیں ہوں گے تو پھر اللہ کیسے کرے گا، تو یہ شخص منافق ہے۔ اور چوتھا شخص وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ مادی اسباب سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کرتے ہیں اور اللہ کرنے میں مادی اسباب کے محتاج نہیں، مادی اسباب نہیں ہوں گے پھر بھی ان کے مسببات کو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے مرتب کریں گے، وہ یہ کہتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس مادی سبب کے اندر وہ مشغول ہے اس سبب کے اندر جو اللہ کا حق ہے اس حق کے ادا کرنے میں وہ کوتاہی کرتے ہیں۔ مثلا کاروبار لگا ہوا ہے، شریعت کے مطابق کاروبار کر رہا ہے، لیکن زکوٰۃ میں جو ہے نا کچھ سستی ہو جاتی ہے اور کبھی جو ہے نا چیز کا جو عیب ہے اس کو چھپا لیتا ہے، تو یہ جو شخص ہے اس کے مومن ہونے میں تو کوئی شک نہیں، لیکن یہ مومن فاسق ہے۔ اور 5واں یہ ہے جو کہتا ہے کہ مادی اسباب سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے۔ یہ مادی اسباب محض سبب ہیں، ان میں متصرف جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اگر یہ مادی اسباب نہیں ہوں گے تب بھی اللہ تعالیٰ ان کے مسببات کو مرتب کرنے پر قادر ہیں اور وہ مادی اسباب کے اندر مشغول ہے، لیکن ایسا اشتغال ہے اس کا کہ اس کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے کسی حق کے ادا کرنے میں کوتاہی نہیں کرتا، تو یہ شخص مومن کامل ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس وقت امت جو ہے نا اسباب کے اندر مشغول ہو گئی ہے اور ایسی مشغول ہو گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے غافل ہے، نہ حلال اور حرام کی پرواہ ہے، نہ جائز اور ناجائز کی پرواہ ہے۔ جیسے کافر لوگ مادی اسباب کے اندر لگے ہوئے ہیں دن رات ایک کر کر، اسی طرح آج مسلمان کی جو عمومیت ہے وہ بھی مادی اسباب کے اندر پھنسی، اور اس وجہ سے جیسے کافروں کے دلوں کے اندر مادی اسباب سے ہونے کا یقین ہے، اسی طرح مسلمانوں کے دلوں کے اندر بھی مادی اسباب سے ہونے کا یقین ہے۔ ہاں جب ان سے پوچھو، کافروں سے پوچھو تو وہ تو صاف کہہ دیتے ہیں کہ اللہ نہیں ہے، مادی اسباب بھی کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں، اور جو مسلمان ہے وہ کہتے ہیں نہیں بھائی مادی اسباب کچھ نہیں کرتے، اللہ کرتے ہیں، زبان سے یہ کہتا ہے، لیکن جب اذان ہو جاتی ہے تو اپنے کام کو چھوڑ کے دکان کو بند کر کے مسجد میں نہیں جاتا۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر بھی یہی اترا ہوا ہے کہ مادی اسباب سے ہوتا ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت مادی اسباب نے مسلمانوں کے قلوب کے اندر وہ حیثیت اختیار کر لی ہے جو مشرکین مکہ کے دلوں کے اندر بتوں نے حیثیت اختیار کی ہوئی تھی۔ تو اس وقت جو ہے نا عام مسلمانوں کا جو معاملہ ہے مادی اسباب کے ساتھ وہ ہے جو مشرکین مکہ کا تھا بتوں کے ساتھ۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے نا کہ جو مشرکین مکہ تھے ان کا جو شرک تھا وہ بڑا مرتب تھا، منظم تھا، یعنی یہ جو 360 بت تھے
تو ہر دن کا ایک بت تھا اور ہر حاجت کا ایک بت تھا. اگر بیمار ہو جاتے تو اس کے لیے ایک بت مخصوص تھا. اگر بارش کی ضرورت ہوتی تو اس کے لیے ایک بت مخصوص تھا. اگر دشمن پر فتح کا مسئلہ ہے اس کے لیے بت مخصوص تھا. اگر اولاد چاہیے اس کے لیے بت مخصوص تھا. تو جب جو ہے نا جنگ میں فتح کی ضرورت ہے تو آپ اس بت کے پاس نہیں جاتے تھے جو اولاد کے لیے مقرر کیا ہوا تھا یا جو شفا کے لیے مقرر کیا ہوا تھا. اسی کے پاس جاتے تھے جو ہے نا جس حاجت کے لیے مقرر ہے اسی کے پاس جاتے تھے. ان کا جو شرک تھا وہ منظم تھا. اسی طرح آج جو ہے مسلمان اسباب کے اندر مشغول ہے اور اسی کیفیت کے ساتھ اگرچہ اس کا عقیدہ وہ نہیں ہے جو مشرکین مکہ کا تھا. مولانا پوری صاحب یہ بات فرماتے تھے. وہ فرماتے تھے کہ بھائی یہ بت ہے سونے کا. مسلمان کو پوچھو کہ بھائی یہ سونے کے بت سے ہوتا ہے, اس کو سجدہ کرو. وہ کہے گا بالکل نہیں, میں کیوں اس کو سجدہ کروں, اس سے تو کچھ نہیں ہوتا. اور اسی سونے کے بت کا ایک ٹکڑا کاٹ کر اس کو دے دو کہ بھائی اس سے کچھ ہوتا ہے, تو ہاں بھائی اس سے تو بڑے کام ہو جائیں گے. تو بات یہ ہے کہ یہ شرک مجازی ہے اور وہ شرک حقیقی ہے. وہ جو شرک حقیقی والی ہیں وہ مخلد فی النار ہے, وہ جو شرک مجازی والی ہیں وہ مخلد فی النار نہیں ہے, اس لیے کہ وہ اس کو الوہیت کا درجہ نہیں دیتے. لیکن بات یہ ہے کہ جب ان کو کوئی حاجت پیش آتی ہے تو جیسے جو ہے نا جی وہ جو مشرکین ہیں وہ اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے اس کی طرف بھاگتے ہیں, اسی طرح جو ہے نا یہ بھی اسی کی طرف بھاگتے ہیں, اللہ کی طرف نہیں جاتے. ابن جوزی رحمہ اللہ نے ایک حدیث نقل کی ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خطبۃ الوداع ایھا الناس انی لکم ناصح امین. اور سے سنیں, میں ترجمہ نہیں کروں. ایھا الناس انی لکم ناصح امین بلا وان ابلیس قد یئس منکم لا تعبدون صنما ابدا ولكن والذي بعثني بالحق لا يجعلنكم إبليس لعنه الله أن تعبدوا ألف إله يعبد الرجل إبله والآخر غنمه والآخر حرثه والآخر امرأته والآخر تجارته والآخر صنعته والآخر صديقه والآخر مركبه ويقول الرجل للرجل كيف حالك فيقول له لولا تجارتي ما كان لي حال لولا صنعتي لولا امرأتي لولا صديقي ما كان لي حال. اگر میری تجارت نہ ہوتی, میرا کاروبار نہ ہوتا, میرا کوئی حال نہ ہوتا. فَيُنْسِيهِ ذِكْرَ مَوْلَاهُ وَيُتْبِعُهُ فِي دُنْيَاهُ وَيَقْتَاهُ عَنْ آخِرَتِهِ. تو میرے بھائیو اس وقت یہ حدیث امت کے اوپر صادقہ ہے. حاجی صاحب کو یہ حدیث سنائی گئی. حاجی صاحب نے فرمایا یہ 100% مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے. تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے امت کی اس دکھتی رت کے اوپر ہاتھ رکھا تھا کہ اس وقت مسلمان جو ہے اس کے دل کے اندر اسباب سے ہونا ایسا اترا ہوا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے بالکل غافل ہے. اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ اس وقت جو ہے نا مالی ذہن بنا ہوا ہے سب کا, چاہے وہ مشرک ہے, چاہے وہ یہودی ہے, چاہے وہ عیسائی ہے, چاہے وہ قاری ہے, چاہے وہ نمازی ہے, چاہے وہ مسلمان تاجر ہے, سب کا مالی ذہن ہے اور سب کا یقین اس وقت مادے کے اوپر ہے. تو میرے بھائیو یہ جو مادے کا یقین ہے اس کو دل سے نکالنا پڑے گا, اور مادے کے یقین کو دل سے نکالنے کے لیے دعوت کی محنت ہے. آدمی اس محنت کے اندر لگے گا تو انشاءاللہ یہ یقین اس کے اندر سے نکل جائے. یہ جو درس نظامی ہم نے پڑھا ہے نا, یہ درس نظامی بھی اس کے لیے شرط نہیں, یہ تو ایک میدان ہے علم کا. ہاں اس کے ساتھ جو یقین کی دولت حاصل کرے گا تو وہ سونے پہ سہاگا ہے, لیکن یہ اس پر موقوف نہیں ہے. صحابہ کرام اکثر جو ہے وہ امی تھے, لیکن یقین کی دولت جو ہے نا وہ سب کو حاصل ہے. تو یقین کی دولت حاصل کرنے کے لیے یہ بھی شرط نہیں ہے. ہاں دعوت کے اندر کھپنا, محنت کرنا اور دعوت کی طے کی تربیت کے جو مراحل ہیں ان مراحل کو طے کرنا یہ ضروری ہے. ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی جس میدان کے اندر قدم رکھے گا تو وہ یہ مراحل طے کر لے گا, اور پڑھا لکھا آدمی جو ہے نا جی وہ اس میدان میں عملی طور پر قدم نہیں رکھے گا تو وہ یہ مراحل طے کیے بغیر یقین کی حقیقت کو حاصل نہیں کر سکتا. ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں, ان کا نام ہے بھائی بلال صاحب, وہ جو لاہور کے ہوتے تھے, اب تو فوت ہو گئے. تو وہ صاحب کرامت بزرگ تھے. وہ جو ہے نا ادھر ایک دفعہ گشت کر رہے تھے لاہور میں کہیں, تو ایک حلوائی کی دکان پر پہنچے.
تو ادھر انہوں نے جو ہے نا اس کو دعوت دی کہ بھائی اللہ سے ہوتے ہیں، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، اس قسم کی باتیں کی۔ تو وہ کچھ ملحد قسم کا آدمی تھا، اس نے جو ہے نا وہ تیل کے اندر پکوڑے ڈالے ہوئے تھے اور وہ تیل بالکل جو ہے نا جوش مار رہا تھا اور وہ پکوڑے اس نے تل رہے تھے۔ اور اس نے کہا تم کہتے ہو اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، اس تیل میں ہاتھ ڈالو نا، میں دیکھتا ہوں اللہ کے غیر سے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ تو بھائی بلال صاحب کو بھی جوش آ گیا، انہوں نے اپنی استینیں اوپر کی اور جتنے اس کے پکوڑے تھے نا وہ سارے پکڑ پکڑ کر باہر رکھتے۔ جب اس نے یہ منظر دیکھا تو وہ تو ڈر گیا کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ اس نے تو شٹر نیچے کیا اور سیدھا مسجد کیا، اور بلال صاحب کی یہ کرامت پہنچتے پہنچتے رائن پہنچ گئی، اور ادھر پھر حاجی صاحب نے کلاس لی کہ بھائی یہ تم نے کیا کیا، ہر متکلم تو ایسے نہیں کر سکتا، اور پھر یہ تو جو ہے نا بندے اور اس کے رب کے درمیان ایک راز ہوتا ہے اور اس راز کو فاش کرنے کی تو اجازت نہیں ہوتی۔ اس قسم کی بات کر کر بلال صاحب کی اصلاح فرمائی۔ مولانا احمد بٹلہ صاحب دامت برکاتہم کبھی کبھی علماء کے بیان میں یہ قصہ سناتے ہیں، میں نے بھی انہی سے سنا تھا، ان کے علاوہ سے بھی سنا تھا، لیکن جب میں نے ان سے سنا تو پھر میں سمجھ گیا کہ اب سند میری مضبوط ہوگی۔ تو مولانا احمد بٹلہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے بھائی بلال صاحب سے پوچھا کہ آپ کو جو ہے نا یہ جرت کیسے ہوئی کہ آپ نے اس تیل کے اندر ہاتھ ڈالا؟ تو بھائی بلال صاحب کہنے لگے بھائی مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، مجھے تو ایسے لگا جیسے غیب سے کوئی طاقت آئی ہے اور اس نے میرا ہاتھ پکڑ کے تیل کے طرف دیا۔ یہ جو ان کا قول ہے نا، اس میں اہل سنت والجماعت کے اس عقیدے کی دلیل ہے کہ ولی کے ہاتھ کے اوپر جو کرامت کا ظہور ہوتا ہے وہ اس کا اپنا فعل نہیں ہوتا، وہ فعل اللہ کا ہوتا ہے اور ظہور صرف ولی کے ہاتھ پر ہوتا ہے۔ پھر مولانا بٹلہ صاحب نے پوچھا آپ نے جب تیل میں ہاتھ ڈالا تھا تو آپ کو کوئی تکلیف ہوئی تھی؟ وہ کہنے لگے بھائی اتنی تکلیف ہوئی تھی جتنی چونٹی کے کاٹنے سے ہوتی ہے۔ یہ تو حدیث میں بھی آتا ہے شہید کو جب تلوار لگتی ہے تو اس کو اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ پھر جو ہے نا مولانا بٹلہ صاحب نے پوچھا کہ آپ کا یہ یقین کیسے بنا؟ دیکھو کرامات ہمارے کام کے اندر جو ہے نا ان کو بیان کرنا نہیں ہے، یہ ہمارے منبر کو سجتی نہیں ہے، آپ نے بھی ان کو آگے چلانا نہیں ہے، یہ جو اب میں بات کرنے لگا نا اس کے لیے یہ ساری بات میں نے کی۔ مولانا بٹلہ صاحب نے پوچھا کہ آپ کا یہ یقین کیسے بنا؟ تو بلال صاحب کہنے لگے کہ میں نے حاجی عبدالوہاب صاحب رحمہ اللہ سے سنا تھا کہ اگر یقین بنانے تو جو تمہارے مادی نقشے کی مشغولیت کا سب سے زیادہ وقت ہے، مشغولیت کا سب سے زیادہ وقت ہے، اس کے اندر اس مادی نقشے کو بند کر دو اور جا کر اس کی نفی کرنی شروع کر دو۔ تو وہ کہنے لگے کہ میرا پان کا کھوکھا تھا، اور پان کے کھوکھے کا تو گاہک اسی وقت آتا ہے جب تبلیغ والوں کے 2.5 گھنٹے شروع ہوتے، تو کہتے میں اس کو بند کر دیتا تھا اور جا کر اس کی نفی کرتا، اور نفی کرتے کرتے میرا یہ یقین بن گیا۔ تو ہمارے یہاں جو ہے نا اسباب کا ترک نہیں، یہ ہے کہ جو ہے نا اعمال کو اسباب پر مقدم کرنا۔ اس وقت جو دین مٹا ہوا ہے نا اس کو زندہ، اس کی جو وجہ ہے وہ اسباب کا ترک نہیں ہے، اس میں تو رحبانیت تو ہے ہی نہیں اس امت کے اندر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امت جو اسباب میں لگی ہے تو اس نے جو ہے نا اعمال کو مؤخر کر دیا اور اسباب کو مقدم کر دیا۔ قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم، احب اس میں تذکیر کا صیغہ استعمال ہوا، احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ تو ان چیزوں کی محبت ممنوع نہیں ہے، لیکن محبت اتنی زیادہ ہو جائے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کے راستے میں نکلنے سے بھی زیادہ شدید ہو جائے، یہ ممنوع ہے۔ اور یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب اسباب کے اوپر یقین آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے یقین ہٹ جاتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ هذه الآية دليل أن إذا تعارضت مصالح الدنيا ومصالح الدين فالترجیح مصالح الدين۔ تو یہ ترجیح آج نہیں ہے، اس وجہ سے نہیں ہے کہ یقین ان آٹھ پر آیا ہوا ہے۔ تو بہرحال بھائی بلال صاحب کی یہ نوعیت تھی، تو بالکل ان پڑھ تھے لیکن یقین کی محنت کے اندر لگے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے نواز دیا۔ تو مولانا نذروان صاحب نے سبق میں یہ قصہ سنایا، فرمانے لگے کہ میں جا رہا تھا اپنے شیخ مولانا خان محمد صاحب کو ملنے کے لیے، ان کے شیخ بھی تھے اور ان کے استاد بھی تھے۔
تو میں نے سوچا کہ بھائی بلال صاحب کی بڑی معرفت والی باتیں ہوتی ہیں تو ان کو بھی ساتھ لے جاتا ہوں، ان کی باتیں سن کر حضرت خوش ہوں گے۔ تو میں بھائی بلال صاحب کو ساتھ لے گیا اور وہاں خانقاہ سراجیہ میں جب پہنچے تو ادھر بھائی بلال صاحب کو مولانا خان محمد صاحب رحم اللہ کے سامنے بٹھا دیا۔ اب بھائی بلال صاحب نے باتیں کرنی شروع کی، معرفت، یقین۔ تو مولانا خان محمد صاحب ان کی باتوں سے اتنے متاثر ہوئے اور انہوں نے یہ تاثر لیا کہ بھائی یہ تو کوئی بہت بڑا عالم ہے۔ پھر انہوں نے سوچا کہ بھائی جب عالم ہے تو اس کا اکرام بھی کرنا چاہیے، اور عالم کا جو اکرام ہے وہ تو علم کے ذریعے سے ہی ہوتا ہے۔ تو مولانا خان محمد صاحب رحمہ اللہ نے ان سے فرمایا کہ حضرت میرے پاس یہاں ایک کتب خانہ ہے اور اس کتب خانے کے اندر پرانے کلمی نسخے ہیں، تو آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو وہ کلمی نسخے دوں۔ اب بھائی بلال صاحب یہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے کہ میں تو ان پڑھ ہوں، حضرت کے اکرام کا انکار بھی نہیں کر سکتے، حضرت کے ساتھ۔ اب حضرت ایک ایک کلمی نسخہ نکالتے تھے اور دیتے تھے، حضرت یہ دیکھیں۔ بھائی بلال صاحب کہتے تھے میں دل میں دعا مانگتا تھا، یا اللہ اور کچھ ہو نہ ہو بس کتاب سیدھی کھولے، اور کتاب کو کھول کے اس کے اوپر نگاہ ڈال کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور واپس کر، بالکل ان پڑھ۔ اور ایک آدمی کو جو ہے نا سارے علوم حاصل ہیں۔ اچھا جب قبر میں پوچھا جائے گا امن ربک، تو اگر یہ کہہ دیا کہ اس میں اخفش اور سیبوی کا اختلاف ہے کہ جو ہے نا مبتدا ہے یا خبر ہے، کیا ہے، خبر مؤخر ہے، مبتدا مقدم ہے، کیا کفر ہے، اس سے جان چھوڑیے لگے گی جو ہے نا بات تو دل سے پوچھا جائے۔ اور مولانا یوسف صاحب نے اسے صاف فرما دیا، کچھ سلما فی الصدور، اگر دل کے اندر یہ بات بیٹھی ہوگی کہ رب اللہ ہے تو پھر زبان سے کہہ سکے گا ربی اللہ، ورنہ حدیث پاک میں آتا ہے چاروں طرف جہاں جہاں سے اس کے پڑھنے کا یقین تھا وہ اسباب چاروں طرف وہ تلاش کرے گا، کھیت کو، دکان کو، اور جب وہ اسباب نظر نہیں آئیں گے لا ادری، اور وہاں پٹائی شروع ہو جائے۔ تو اسے میرے بھائیوں ہم اس کو مسئلہ بنائیں، اور دنیا کے اندر جو ہے نا ہم اپنے دو روٹی کا مسئلہ جو ہے وہ اپنے ان اسباب کے روحانی اسباب کے ذریعے سے حل نہیں کر سکتے، تو اتنے بڑے بڑے مسائل مرنے کے بعد ہم کیسے حل کریں؟ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ پنڈی میں بیان فرما رہے تھے، بیان کرتے کرتے فرمایا کہ بھائی نماز پڑھو اللہ تمہیں روٹی دے گی۔ تو ایک ملحد آدمی بیٹھا تھا مجمع میں، وہ کھڑا ہو، وہ کہتا حضرت یہ آپ نے عجیب بات کر دی کہ نماز پڑھو روٹی ملے گی، روٹی کے لیے تو آٹا چاہیے، پھر اس کو بھونتے ہیں، پھر اس کے پیڑے بناتے ہیں، پھر جو ہے نا آگ کے اوپر توا رکھتے ہیں، پھر کرتے کرتے روٹی اس پر ڈالتے ہیں، ادھر جا کے روٹی تیار ہوتی ہے۔ نماز کے اندر تو نہ جو ہے نا آٹا ہے، نہ پیڑے ہیں، نہ چولہا ہے، نہ توا ہے، تو یہ نماز کے ذریعے سے روٹی کیسے ملے؟ تو مولانا یوسف صاحب نے اس کو پوچھا بھائی تو نماز پڑھتا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ کبھی کبھی پڑھ لیتا ہے۔ تو مولانا یوسف صاحب نے پوچھا کس لیے پڑھتا ہے؟ وہ کہتا ہے اس لیے پڑھتا ہوں کہ جنت مل جائے۔ تو مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جس نماز کے اوپر تجھے اتنا بھی یقین نہیں ہے کہ یہ تجھے دنیا میں دو روٹیاں دلوا دے تو یہ تجھے اتنی بڑی جنت کیسے دلوائی؟ پھر مولانا یوسف صاحب نے اس کو مثال سے سمجھایا کہ چوراہے کا جو سپاہی ہے وہ سارا دن کھڑا ہوتا ہے اور پاگلوں کی طرح اپنے ہاتھ پاؤں جو ہے نا جی ہلاتا رہتا ہے، ڈرامہ کر رہا ہے ادھر جو ہے نا ان گاڑیوں کو اجازت دے رہا ہے، ان گاڑیوں کو روک رہا ہے، ایسے پاگلوں جیسی حرکتیں کر رہا ہے۔ تو اب تیرا جیسا کوئی آدمی اس کے پاس جائے اور اس کو کہے بھائی یہ تو کیا اپنا وقت ضائع کر رہا ہے، پاگلوں کی طرح اپنے ہاتھ پاؤں ہلا رہا ہے، جا کر جا اپنے گھر والوں کی کوئی روٹی کھانے کا بندوبست کر، تو وہ کیا کہتا ہے؟ اور کہتا ہے میں یہاں اپنی مرضی سے نہیں کھڑا، حکومت نے مجھے یہاں کھڑا کیا ہے اور حکومت نے میرے سے وعدہ کیا ہے کہ تو ایسے ہاتھ پاؤں ہلائے گا تو ہم تیرے گھر کے اندر روٹی کھانے کا بندوبست کریں گے۔ پھر مولانا یوسف صاحب نے فرمایا کہ چوراہے کا جو سپاہی ہے اس کو حکومت کے وعدے پر تو یقین ہے کہ میں اپنے جسم کو ایسے استعمال کروں گا تو میری ضرورتیں پوری ہوں گی، اور آج کے مسلمان کو نماز پر اللہ کے وعدے کا یقین نہیں ہے کہ میں رکوع سجدہ کروں گا اور اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے میری ضرورتیں پوری کریں گے۔ تو میرے بھائیوں نماز ایک زبردست سبب ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے براہ راست لینے کے لیے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ کے جو بیانات ہیں نا اس میں سارا زور جو ہے وہ نماز کی حقیقت، اس کے لیے مولانا جو ہے نا 8 منٹ بیان فرماتے تھے کہ 4 منٹ نماز سے پہلے ہیں، 5ویں منٹ نماز کے اندر ہے، 6ٹھی منٹ جو ہے نا وہ نماز کے باہر ہے، 7ویں بھی باہر ہے اور 8ویں بھی باہر ہے، 4 پہلے، 1 اندر، 3 نماز کے بعد۔ ان کو وہ تفصیل سے بیان کرتے تھے، اور تفصیل سے بیان کر پھر کہتے تھے اب اس کے بعد جو دعا مانگی جائے گی وہ اللہ کے دربار میں ضرور قبول ہوگی۔
یہ وہ نماز ہے جو انبیاء علیہ السلام کے پاس تھی، صحابہ کرام کے پاس تھی، اولیاء کرام کے پاس تھی، اور اس کے ذریعے سے انہوں نے دنیا کے مسائل حل کرائی۔ اور ہر دور کے اندر جو بھی محنت کرے گا ایسی نماز کی تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کے لیے بھی دروازے کھولیں گے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کے بچپن میں جو ہے نا آنکھیں خراب ہو گئی، تو حکیمی علاج چل رہا تھا لیکن وہ کارگر ثابت نہیں ہو رہا تھا، تو ان کی والدہ اور ان کی پھوپھو یعنی مولانا اسماعیل صاحب کی ہمشیرہ، انہوں نے مولانا اسماعیل صاحب سے عرض کیا کہ آپ کو بچوں کی آنکھوں کا فکر نہیں ہے، بچہ اندھا ہو جائے تو آپ اس کو سول سرجن کے پاس لے کر جائیں۔ یہ تقسیم سے پہلے کی بات ہے، سول سرجن جو ہے نا وہ انگریز ڈاکٹر ہوتا تھا، اور اس وقت پورے ہندوستان کے اندر 3-4 سول سرجن تھے، ایک دہلی میں تھا، اور جب لوگ علاج کراتے کراتے ہر طرف سے مایوس ہو جاتے تھے نا پھر سول سرجن کا رخ کرتے تھے، وہ انگریز ڈاکٹر ہوتا تھا۔ تو مولانا اسماعیل صاحب نے فرمایا کہ بھائی آج کی رات تو رہنے دو، صبح دیکھیں گے، اور آپ کو مصلی بچھایا اور یہ 8 منٹوں والی نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد پھر دعا مانگی، اور دعا میں یہ کہا کہ یا اللہ میں تو آج تک کسی کافر کے پاس اپنی حاجت کو نہیں لے کر گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنی اس حاجت کو کافر کے پاس لے کر جاؤں، میں اس کے پاس بالکل نہیں جاؤں گا، تو میری اس حاجت کو پورا کر اور میرے بچے کی آنکھوں کو صحیح کر۔ اور مانگتے رہے یہاں تک کہ قبولیت کے آثار ظاہر ہو گئے اور ان کو یقین ہو گیا کہ میری دعا قبول ہوگی۔ صبح جو ہے نا مسورات سے کہہ دیا کہ میں نے الیاس کی آنکھوں کو اللہ سے مانگ لیا ہے، اور وہ سول سرجن کے پاس میں نے کوئی نہیں جانا، اور جو تم حکیمی علاج کر رہے تھے اس کو بھی چھوڑو۔ پھر جو ہے نا جی وہ آنکھیں صحیح ہوئی، اور آخری عمر تک صحیح ہوئی۔ پوری عمر میں مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ کو دوسرے امراض تو لاحق ہوئے لیکن آنکھوں کا کوئی مرض لاحق نہیں، اور وہ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمہ اللہ سناتے تھے کہ 63 سال کی عمر میں ہم نے ان کو دیکھا بغیر چشمے کے قرآن پاک کی دیکھ کر تلاوت کرتے تھے۔ پھر مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ کے پاس بھی یہی نماز تھی، اللہ نے ان کو بھی دی۔ تو ان کے دور میں جو ہے نا وہ اس وقت بھی انگریز کا دور تھا، انہوں نے اپنے حجرے کے پاس ایک دیوار بنا لی، تو انگریز افسر آیا، اس نے کہا تم نے بغیر اجازت کے یہ دیوار بنائی ہے، ہم اس کو بغیر نقشے کے بنائی ہے، ہم اس کو توڑیں گے۔ چنانچہ وہ دیوار توڑ کر چلا گیا۔ رات کو مولانا الیاس صاحب نے بھی مصلی بچھایا اور یہی 8 منٹوں والی نماز پڑھی، اور اگلے دن جرمنی نے لندن کے اوپر بمباری کر دی، اور مولانا الیاس صاحب نے فرمایا انہوں نے میری دیوار گرائی تھی، میں نے ان کا لندن گرا دیا۔ تو میرے بھائیو نماز کے اندر ایک طاقت ہے، لیکن اس یقین کو حاصل کرنے کے بعد وہ طاقت جو یعنی سی ظاہر ہوتی ہے۔ اس وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں النوم الیقین خیر من الصلاۃ علی الشک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یقین کے ساتھ سوئے ہوئے تھے، وہ مشرک آیا، اس نے تلوار نکالی، من یمنعک منی، ایک یقین کا بول بولا اللہ، ادھر ہی تلوار گری، اور وہ جو کلی لے کر جاتا تھا پھر اس آدمی کو قتل کرنا چاہا، اس نے کہا بھائی مجھے نماز پڑھنے دو، اس نے کہا پڑھ لو، یہ جتنی کھوپڑیاں تمہیں نظر آ رہی ہیں نا سب نے یہی کہا تھا کہ نماز پڑھنے دو۔ تو ایک شک والی نماز ہے، اس پر جنت ملے گی، ثواب ملے گا، لیکن دنیا کے اندر اللہ کا وعدہ مرتب ہو جائے یہ میرے بھائیو شک والی نماز پڑھنی ہوگا۔ اس لیے یقین کو پہلے حاصل کرنا پھر اس کے بعد ہی۔ اس وقت ہمیں جو ہے نا اپنے آپ کو خالص کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو ہم نے درس نظامی پڑھا ہے نا یہ جامع اور مانی ہے، اس کے ساتھ کسی اور چیز کو ملانے کی ضرورت نہیں، اسی کے اوپر محنت کرتا ہے۔ جو دوسری چیزیں ساتھ ملائی جا رہی ہے نا اس سے ہماری توجہ درس نظامی سے ہٹ رہی ہے، اور ہم اس کی صورت اور لفظوں پر اکتفا کر رہے ہیں، اور اس کے حقائق تک پہنچنے کی جو ہے نا ہماری اس طرف توجہ ساری دوسری چیزوں کی طرف جو ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں ہو گئی ہے۔ وہاں شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ درس نظامی ننگی تلوار ہے، جس آدمی کے ہاتھ کے اندر درس نظامی کی حقیقت ہے اس کے سامنے تو کوئی دنیا کی مادی طاقت ٹھہر نہیں سکتی۔ مولا جیون رحمۃ اللہ کا آپ نے نام سنا ہوگا، نور الانوار کے جو مصنف ہیں، ان کا قصہ حاجی عبدالوہاب صاحب بہت سنایا کرتے تھے کہ جو ہے نا یہ دہلی کی جامع مسجد کے اندر خطیب تھے، شاہ جہان بادشاہ کا دور تھا، شاہ جہان الحمدللہ عقیدے کے اعتبار سے صحیح تھا، مجدد علی ثانی رحمہ اللہ اور ان کے آدمیوں نے جو محنت کی تھی، اکبر ملحد تھا، جہانگیر طیب ہوا، شاہ جہان عقیدے کے اعتبار سے پکا مسلمان تھا، اور اورنگزیب تو اللہ کا ولی تھا۔ تو شاہ جہان کا دور تھا اور شاہ جہان 5 نمازیں اپنے قلعے میں پڑھتا تھا اور جمعے کی نماز کے لیے دہلی کی جامع مسجد میں آ کر مولا جیون کے پیچھے جمعہ پڑھتا تھا۔ تو ایک دن، اور اس وقت جو شاہ جہان کے اندر عملی کمزوریاں تھیں تو اس میں ایک یہ تھی کہ وہ ریشم پہنتا تھا،
اور اس کے جو وزراء تھے، ارکان دولت تھے، وہ بھی سارے کے سارے ریشم پہنتے تھے۔ تو ایک دن جمعے کے نماز کے لیے سارے پہلی صف میں بیٹھے ہیں، بادشاہ سلامت بھی بیٹھا ہے، وزراء بھی بیٹھے ہیں، ارکان دولت بھی بیٹھے ہیں، اور سب نے ریشم پہنے ہوئے، اور ملا جیون کے انتظار میں ہے کہ ملا جیون آ کر جو ہے نا خطبہ دیں اور ہم جمعہ پڑھیں۔ ملا جیون رحمہ اللہ کا جو گھر تھا وہ مسجد سے متصل تھا، تو وہ جو ہے نا مسجد میں تشریف لائے اور منبر کے اوپر قدم رکھا خطبہ دینے کے لیے۔ تو مجمع میں سے ایک آدمی کھڑا ہو گیا، کہتا ملا جی مسئلہ بتاؤ، یہ مسئلہ بتاؤ کہ مرد کے لیے ریشم پہننا کیسا ہے۔ اب یہ ملا جیون کا زبردست امتحان ہے، اگر صحیح مسئلہ بتائیں گے تو جان جائے گی، اس لیے کہ بادشاہ کہے گا کہ بڑی مسجد میں ہماری توہین کرتی، قتل کروا دے گا، اور اگر غلط مسئلہ بتائیں گے تو نہیں مان جاتا ہے۔ تو ملا جیون ممبر سے نیچے اتر کے واپس گھر میں چلے گئے، گھر والوں کو جمع کی، اور جو آدمی مرتے وقت وصیت کرتا ہے وہ وصیت کرتی، میرے بعد یوں کر لینا، یوں کر لینا۔ یعنی ملا جیون نے یہ طے کر لیا کہ میں نے مسئلہ صحیح بتانا ہے، جان جاتی ہے تو جائے۔ پھر واپس آ گئے، ممبر کے اوپر چڑھے، ہاں بھائی کہاں ہے وہ مسئلہ پوچھنے والا، اپنا مسئلہ پوچھو۔ وہ آدمی کھڑا ہوا، وہ کہتا ہے ملا جی یہ بتاؤ مرد کے لیے ریشم پہننا کیسا ہے۔ ملا جیون نے کہا مرد کے لیے ریشم پہننا حرام ہے، اور جو اس کو حلال سمجھ کر پہنتا ہے وہ واجب القتل ہے۔ مسئلہ تو پہلے حصے میں ہی پورا ہو گیا تھا، لیکن جو دوسرا حصہ ہے وہ ایمان کا جوش بتا رہا ہے کہ ایمان کا جوش کتنا تھا۔ اب ایک دم ساری مسجد کے اوپر سناٹا چھا گیا کہ بادشاہ کی موجودگی کے اندر ایسی جرت، اور بادشاہ جو تھا نا غصے سے آگ بہت آ گئی، لیکن وہاں وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ جمعے کی نماز ہوگی، جمعے کے بعد شاہ جہاں پورے غصے میں اپنے قلعے میں گیا، اور قلعے میں جا کر فوج کے ایک دستے کو بلایا، ان کو کہا جاؤ ملا جیون کو گرفتار کر کے لاؤ، اس نے بڑی مسجد میں ہماری توہین کی ہے، اور یہاں میرے سامنے لا کر اس کو جو ہے نا پھانسی پر چڑھا۔ اب اورنگزیب جو تھے وہ ملا جیون کے شاگرد تھے، اس وقت بادشاہوں کو بھی شوق ہوتا تھا کہ بچوں کو عالم بنائے، تو اب اورنگزیب کو اپنے استاد کی فکر لگی۔ اس سے پہلے کہ دستہ پہنچتا وہ باغے باغے آئے، استاد جی والی صاحب نے دستے کو حکم دے دیا ہے، وہ آ رہا ہے، آپ کو گرفتار کر کے قلعے میں لے جائے گا اور وہاں آپ کو پھانسی چڑھا دے گا۔ اب ملا جیون کو دوبارہ جوش ہے، ملا جیون نے کہا اچھا تیرا باپ جو ہے یہ اپنی فوج پر ناز کرتے ہیں، لاؤ میرے ہتھیار لاؤ، میرے ہتھیار لاؤ۔ ادھر خادم باغے باغے آیا، ایک مسلح لایا اور پانی کا ایک لوٹا لایا۔ ملا جیون نے جو ہے وضو کیا اور مسلح پر بیٹھ کے اور اورنگزیب سے کہنے لگے آ جائے تیرا باپ، ابھی بد دعا کر کے اس کی سلطنت کا صفایا کر۔ اب اورنگزیب کو پہلے استاد جی کا فکر تھا، اب والی صاحب کی فکر لگی، باغے باغے واپس کیا، ابا جان۔ ملا جیون وضو کر کر جو ہے نا مسلح کے اوپر بیٹھ گئے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں آ جائے تیرا باپ، ابھی جو ہے نا اس بد دعا کر کے اس کی سلطنت کا صفایا کر۔ بس شاہ جہان کے اوپر ایسا روب طاری ہوا کہ نہ اس نے سر پہ پگڑی رکھی اور نہ اس نے پاؤں میں جوتے پہنے، باغے باغے آیا ننگے پاؤں، اور آ کر اپنا سر جو تھا وہ ملا جیون کے قدموں میں رکھ دیا اور کہنے لگا کہ حضرت معاف کر دیں، آئندہ ایسی گستاخی نہیں ہوگی۔ حاجی صاحب یہ قصہ سنانے کے بعد پھر پوچھتے تھے کہ بھائی یہ بتاؤ شاہ جہان بادشاہ جو تھا وہ ملا جیون کے آگے کیوں جھکا؟ پھر جواب دیتے تھے اس وجہ سے جھکا کہ جتنا شاہ جہان کو اپنی فوج اور اسلحے کے اوپر یقین تھا، اس سے زیادہ ملا جیون کو اپنی نماز اور دعا کے اوپر یقین تھا۔ اور باقی ان کے قصے آپ نے پڑھے ہوئے ہیں، کیسے سادے آدمی تھے۔ وہ کسی نے کہا کہ پول لیڈر آ گیا تو اس پر بھی یقین کر لیا کہ پول لیڈر آ گیا ہو۔ تو میرے بھائی اس وقت ہم خالص ملا جو ہے نا دنیا کی کوئی طاقت اس کے سامنے کھڑی نہیں، اور خالص ملا وہی ہے کہ جس کے دل کے اندر سے اللہ کا غیر نکل اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر اس کو کامل یقین ہے، اور اعمال کے ذریعے سے اللہ کی قدرت سے براہ راست استفادے کا دروازہ اس کے لیے کھل۔ وہ جو ہے نا جو آٹھ باتیں ہیں اس میں پہلی بات تو یہی ہے کہ اس دعوت کے اعتبار سے یقین کی محنت کرے، یقین کی محنت کرنا، اور دوسری جو ہے علم کے اعتبار سے علماء کی صحبت میں بیٹھنا، فضائل کے حلقوں میں بیٹھنا، اور نماز کو علم کی شکل کے ساتھ پڑھنا، اور تیسری بات دھیان والی ہے، یعنی ذکر بھائی بعد میں جو اس کی سمجھ میں آئی ہوگی اس کو پوچھ لینا، میں گھڑی کو دیکھ رہا ہوں، آپ کو دیکھوں گھڑی کو دیکھوں، تو وہ تیسری محنت ذکر کی ہے، یعنی ذکر کے اوپر محنت کر کر اللہ کا دھیان پیدا کر،
چوتھی جذبے کی ہے، یعنی اخلاص کے ذریعے، تصحیح نیت کے ذریعے سے اخلاص کو حاصل کرنا۔ یہ 4 محنتیں نماز سے پہلے۔ 5ویں محنت جو ہے وہ نماز کے اندر نماز کو ان چاروں کے ساتھ پڑھنا، اور پھر اس نماز کے بعد 3 ہے جو اپنا ذریعہ آمدنی ہے اس کو صحیح کرنا، پھر اپنے انفاق کو صحیح کرنا، پھر معاشرے کی اصلاح یعنی عصبیت سے نکلنا۔ کسی کے بھائی نے کسی کو قتل کر دیا تو وہ اپنے بھائی کا ساتھ نہ دے بلکہ جو مظلوم ہے اس کا ساتھ دے۔ یہ 3 بات کی ہیں، وہ 4 پہلے کی ہیں، اور یہ 1 جو ہے نا نماز کے اندر کی، یہ 8 محنتیں۔ تو میرے بھائیوں میں خود بھی اس پر آنا ہے اور ساری امت کو اس پر لانا ہے۔ تو بھائی اس کو آپ مشکل بھی نہ سمجھیں کہ یہ تو بہت مشکل ہے، بالکل آسان ہے، اور اس کا پہلا قدم یہ ہے کہ ہم اپنا نظام الاوقات بنائیں اور اپنے اعمال کی پابندی شروع کریں۔ 4 اعمال ہم نے فجر سے پہلے کرنے ہیں، وہ آپ کو معلوم ہے، تہجد کی نماز پڑھنا، دعا مانگنا، قرآن پاک کی دیکھ کر تلاوت کرنا اور ذکر کرنا۔ باقی سارا دن اجتماعی عمل ہے اور انفرادی دعوت ہے۔ ان 4 اعمال میں سے کوئی رہ گیا تو رات کو سوتے وقت اس کو پورا کریں۔ تو یہ جو ہے نا نظام الاوقات ہے، اس کو ہم قابو کریں۔ ابھی تو ہمارا نظام الاوقات ہی بنا ہوا نہیں، اس کی ہم پابندی کریں، پھر اپنی جماعتوں میں جائیں، مجاہدے والی تشکیلیں کرائیں، مجاہدین سے نہ گھبرائیں، اور پھر جماعتوں میں جا کر خوب اعمال کی پابندی کریں اور نقد جماعتیں نکالنے پر پورا زور دیں، اور مادی نقشوں والوں کے پاس جا کر ان کے مادی نقشوں کی نفی کریں، اس نیت سے کہ ہمارے اندر سے مادی نقشوں کا یقین نکل جائے۔ تو انشاءاللہ اس کی برکت سے جو ہے نا ساری منازل خود بخود طے ہو جائے۔ تو اس کے لیے تیار ہیں آپ پکے ہیں یا کچے ہیں؟ جو پکے ہیں نا وہ صبح مشقت والی تشکیلیں کریں گے، اور جو کچے ہیں نا وہ صبح سہولت والی تشکیلیں کریں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔